12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کی نئی کتاب سے حصہ نظم سے چھٹی نظم جہان آباد کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ ہم حصہ نظم کا اعادہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں شاعر کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع تھا۔ ان کے والد شیخ محمد شفیع کابل سے تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ یہیں 1706 یا 7 میں سودا کی ولادت دہلی میں ہوئی۔ سودا کا خاندانی پیشہ سپاہ گری تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے کیا، پھر اسے ترک کر کے مختلف امراء کے درباروں سے وابستگی اختیار کی۔ دہلی کی تباہی کے بعد پہلے فروخ آباد پہنچے، پھر فیض آباد آ کر نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ نواب آصف الدولہ نے جب اپنا دارالسلطنت لکھنؤ منتقل کیا تو سودا بھی ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے اور وہیں 1781 میں انتقال ہوا۔ سودا کا اصل میدان قصیدہ ہے، لیکن وہ اپنے عہد کے ممتاز غزل گو بھی ہیں۔ قصیدے میں سودا کی قادر الکلامی کا اندازہ ان کے قصیدوں سے لگایا جا سکتا ہے، جو مشکل زمینوں میں لکھے گئے ہیں۔ سودا نے صنف مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان مثنویات میں بھی مدح اور ہجو کا پہلو غالب ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کے صنف شعر آشوب ہے۔ شعر آشوب ایک موضوعی صنف نظم ہے جس میں کسی شہر کی بربادی اور شہروں کی بدحالی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ قطعوں یا رباعیوں کا مجموعہ ہوتی تھی، بعد میں مثنویوں قصیدوں میں شعر آشوب لکھے جانے لگے اور مسدس مقمص کی حیثیت کا استعمال کیا جانے لگا۔ شعر آشوب میں شاعر کا رویہ ہمدردانہ ہوتا ہے، اس کے برعکس بعض شعر تضحیک اور ہجو کا انداز بھی اختیار کرتے ہیں۔ اردو میں شعر آشوب کا عام رواج محمد شاہ کے زمانے سے ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال ہوتے ہی ابتری کا جو بازار گرم ہوا، اس سے متاثر ہو کر شعراء نے متاثرین کی ہمدردی اور حکام کے ہجو میں ایسی نظمیں لکھیں جو شعر آشوب کی تعریف پر پوری اترتی ہیں۔ سودا کے شعر آشوب میں جہان آباد، دہلی کی تباہی کا ذکر ہے۔ اردو کے قدیم شعراء میں ناجی، کمترین، حاتم، لکشمی نارائن، شفیع وغیرہ کے یہاں شعر آشوب پر نظمیں ملتی ہیں۔ سودا، میر، نذیر، قائم چاند پوری اور جعفر علی حسرت کے یہاں بھی اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا مختصر خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ نظم جہان آباد مرزا محمد رفیع سودا کا تحریر کردہ وہ شعر آشوب ہے۔ شعر آشوب کی ایک موضوعی صنف نظم ہے جس میں شہر کی بربادی اور شہریوں کی بدحالی کا ذکر ہوتا ہے۔ مرزا سودا نے شعر آشوب میں جہان آباد، دہلی کا قدیم نام کی تباہی و بربادی، اقتصادی بدحالی اور عوام کی بے روزگاری کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ شاعر و ادیب سماج و معاشرے کے ترجمان ہوتے ہیں، لہذا مرزا سودا نے خود کو اس بدحالی کا ایک حصہ قرار دے کر اپنے حالات کو اس نظم کی تمہید بنایا ہے۔ سودا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مالی حالت کی خرابی سے دوچار اور حیران و پریشان ہو کر در بدر بھٹک رہے تھے۔ تب شاعر نے ان سے کہا کہ وہ کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے۔ سودا نے انہیں ٹھیٹھ انداز میں جواب دیا کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ نوکری کہیں رکھی ہوئی ہے یا تول کر بک رہی، بس جاؤ اور لے لو۔ اس تمیدی بند کے بعد کے تمام بندوں میں شاعر نے کئی طبقات کے لوگوں اور مقامات کی ذوق و حالی کو ایک بعد دیگرے بیان کیا ہے۔ دولت مندوں کو ان کی جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی تھی بند ہو گئی۔ وہ شخص جو 22 صوبے کا مالک تھا، اب اس کے پاس ایک معمولی علاقے کی فوجداری بھی نہیں رہی۔ امیروں کے ذاتی خرچ کے لیے آنے والے
رقموں کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے وہ کسی کو ملازمت دینے سے معذرت کرنے لگے۔ اگر اس کے لیے کوئی درخواست تحریری صورت میں دیتا تو اس کا ٹھکانہ ردی کی ٹوکری ہوتا۔ وہ عمرہ جنہیں حالات کا صحیح شعور ہو گیا، وہ خاموشی سے خانہ نشیں ہونے میں ہی عافیت جانی اور اپنی حویلی و مکان میں راحت و آرام، مصاحبوں کی صحبت اور پان و حقے میں محدود ہو کر رہ گئے۔ عمرہ و رعایا ضروریات زندگی کے اصول میں پریشان تھے۔ ایسے میں عمارات و یادگاروں کی نگرانی کا کسے خیال ہوتا؟ وہ عمارتیں ان کے احاطے و باغ وغیرہ کھنڈر ویران ہو کر رہ گئے۔ یہی حال باغوں کا بھی ہوا، ان کی نگہبانی کا کسی بھی خیال نہ رہا۔ نتیجتاً وہ اجڑ گئے۔ سرو و صنوبر اور گل و بلبل کی جگہ تھوڑ گھاس اور چیل و کووں نے لے لی۔ آخری بند میں شاعر نے جہان آباد سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ صرف اس کا عاشق کہا ہے بلکہ اسے عین دل قرار دیا، اور حملہ آوروں کو بے رحم بے مروت معشوق کہا ہے، جنہوں نے جہان آباد کو عاشق کا تنہا بیکار سمجھ کر مٹانے کی کوشش کی۔ حالانکہ جہان آباد کوئی بیکار اور فضول شے کا نام نہیں، بلکہ یہ مقام اور جگہ ہے جس سے ہر خاص و عام نے خوب فائدہ حاصل کیا اور مال و اسباب کمایا اور سمیٹا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ نظم کا جہان آباد جو کہ شعرآشوب نظم ہے، اس کا مختصر خلاصہ تھا۔ آج ہم اس کے پہلے بند کے اشعار کی تشریحات بھی دیکھیں گے، اس کے بعد کل دوسرے بند کی دیکھیں گے۔ کہاں میں شعر دیکھیے، کہاں میں آج یہ سودا سے کیوں، کہاں میں آج یہ سودا سے کیوں تو ڈام و ڈول، پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لے کے گھوڑا مول، لگا وہ کہنے اس کے جواب میں دو بول، جو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹول۔ بتا کہ نوکری بکتی ہے ڈھیریوں یا قول۔ عزیز طلبہ، اس بند کی تشریح کی دہلی کے سیاسی و معاشرتی اور معاشی و اقتصادی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ہر عام و خاص کا جینا دوبھر ہو گیا۔ روزگار کی صورتحال بھی ناقابل بیان ہو گئی۔ ان حالات سے سودا بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ ذہن نشین رہے کہ شعراء ادبا سماج و معاشرے کے ترجمان ہوتے ہیں۔ روزگار کے نہ ہونے کی وجہ سے مالی حالت کی خرابی سے دوچار اور حیران و پریشان ہو کر در در بھٹک رہے تھے۔ تب شاعر نے ان سے کہا کہ وہ ادھر ادھر مارا مارا کیوں پھر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کہیں نوکری کر لے۔ اس علاقے میں نوکری نہیں مل رہی ہے تو گھوڑا خریدے اور اس پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں میں جائے اور نوکری تلاش کرے۔ اس کے اس مشورے پر سودا نے اس سے کہا کہ جو کچھ کہے گا اگرچہ کہ وہ اسے مذاق سمجھے گا، لیکن بات بالکل صحیح و سچ ہے کہ جہان آباد اور آس پاس کے علاقوں میں نوکری نام کی کوئی چیز میسر نہیں۔ یہاں سودا نے طنزیہ چڑھ کر کہا کہ وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ نوکری کہیں دھری ہوئی ہے یا کہیں تول کر بک رہی ہے۔ اس مصرعے سے ان حالات میں لوگوں کی ذہنی و نفسیاتی حالات کا پتہ چلتا ہے۔